ابھی بھی کچھ طلبہ کرام باہر کے حصے میں ٹہل رہے ہیں یا گھوم رہے ہیں، براہ کرم ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر حصے میں تشریف لیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ جناب علی وقار صدر جلسہ، معزز محترم اساتذہ اکرامی اور میرے پرخلوص ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ حاضرین مجلس، آج کی پررونق مجلس میں میرا موضوع سخن یوم جمہوریہ ہے۔ آج کے روز آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہر طرف یوم جمہوریہ کے نغمے سنائی دیں گے، کہیں وطن کے شہیدوں کی مدح سرائی تو کہیں 26 جنوری کی خصوصی نشریات۔ اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر یہ یوم جمہوریہ کیا ہے اور اسے 26 جنوری کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ حاضرین، جمہور یعنی عوام، اور جمہوریت یعنی عوام کے ذریعے عوام کے لیے چلائی جانے والی حکومت یعنی ڈیموکریسی۔ اس آئین کو بنانے کے لیے 114 روز اجلاس منعقد ہوتے رہے، جس میں 308 ارکان نے شرکت کی اور 22 کمیٹیاں منتخب کی گئی جو آئین کو لکھیں گی۔ اسی کو دستور ساز اسمبلی کہتے ہیں۔ یہ دستور حکومت کے ڈھانچے، حکومت کے اختیارات اور فرائض اور شہریوں کے حقوق اور فرائض کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ یہ شہریوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس خوبصورت آئین کے مطابق ہندوستان میں رہنے والے ہر انسان کو آزادی رائے، آزادی مذہب اور سکون کی زندگی کا حق تھا۔ ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سوچتا تھا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہم اپنے ملک میں چین و امن سے رہیں گے، چاہے وہ اکثریت ہو یا اقلیت۔ دانشوران قوم و ملت، افسوس کا مقام ہے اس وقت جو ہمارے ملک کے تشویشناک حالات چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہر عقل رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دائرہ دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ صرف لوگوں کے گھر اور دکانیں ہی غیر محفوظ نہیں، بلکہ اسلامی شعار پر بھی پابندی عائد کی جا رہی ہے، اور تو اس پر یہ ظلم کہ اس پر یہ الزام ہے کہ تم ہندوستانی نہیں۔ آزادی کی تاریخ مسلمانوں کی قربانیوں کے بغیر نامکمل ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کے بغیر آزاد ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وطن کے کام آیا ہے اس کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اس کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تذبذب ہے یہ آزادی۔ آج بھی ہندوستان کی پہچان تاج محل سے ہوتی ہے، کوہ نور سے ہوتی ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ تاریخ کو بھی بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ معرکہ جب بھی پڑا بڑھ کے علم ہم نے لیا، تم رہے قافلے میں قافلہ سالار تھے ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، تیرے ماتھے کے لیے تاج محل ہم نے دیا۔ زندگی گزری تجھے خونے جگر دیتے ہوئے، زندگی گزری تجھے خونے جگر دیتے ہوئے، اور تیری زلفوں کو اشکوں کے گوہر دیتے ہوئے۔ حاضرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جمہوریت کا تصور مٹتا جا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم کمزور نہ پڑے، بزدل نہ بنے، اپنے دل میں ایمانی قوت مضبوط کر لیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری کامیابی اللہ کی رضا ہے، وطن سے محبت اللہ کا حکم ہے، اس میں کمی نہ آنے دے، اپنی خلوت و جلوت والی زندگی تقوی والی بنائے۔ قوم میں جو اخلاقی کمزوریاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام کا پیغام صرف اور صرف محبت ہے، اس کو بانٹے چاہے جہاں تک جائے، کہ جائے گا سورج جہاں بھی روشنی لے جائے گا۔ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ ہم امن پسند، غریبوں مسکینوں کے مددگار اور انسانیت کے علمبردار ہیں، تاکہ جو ملک کی سالمیت کے دشمن ہے وہ سمجھ جائے کہ ہندوستان ہمارے بغیر ادھورا ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریری شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں نا امید اقبال اپنی قسط ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی قسط ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عبدالمغنی ابن عبدالحاجی شعبہ حفظ کے طالب علم جو بڑے اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے۔ انصاف کو ایک ساتھ کی جانب سے طالب علم کو 50 روپے کا انعام آیا ہے، اور ایک حزب الاعظم نامی کتاب ہدیے میں دی جا رہی ہے، آئے ہدیہ قبول کریں۔ ہمارے جو ابنائے خدیم ہیں، 10 سالہ طالبین جو حفاظ ہیں، جن کو آج کے اجلاس کے اندر شامل کی جانا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔